بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آج کے دن سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، پھر قربانی، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ابن ماجہ میں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا جس میں وسعت ہو، یعنی اس کی طاقت ہے، خرچ کر سکتا ہے، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ آئے اور مسلمانوں میں شامل ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے مسلمانوں والا طریقہ چھوڑ دیا تو اب مسلمانوں میں شامل نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلم شریف میں حدیث، یہ میں 2 جمعے سے آپ کو سناتا آ رہا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، فرماتی ہیں حضور نے فرمایا جس کا ارادہ ہو قربانی کا، وہ چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، نہ کاٹے۔ تو وہ جو حاجی گئے ہوئے ہیں نا، وہاں جا کر حج کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو پتا قربانی کے بعد بال کٹواتے ہیں، تو ان کو جو ثواب وہاں ملے گا، اس عمل پر آپ کو یہاں ثواب مل جائے گا۔ لیکن میں ان نوجوانوں سے جو 10 دن کے لیے تو شیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ داڑھی کبھی بھی مونڈنا جائز نہیں۔ بہرحال آپ نے یہ بھی سن لیا۔ مسند احمد میں روایت موجود، راوی ہیں مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میرے آقا نے فرمایا 4 جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ کتنی قسم کے؟ 4۔ جو حلال جانوروں میں سے، ان میں سے 4 کون سے؟ ایک تو ایسا بیمار کہ وہ اٹھ کر قربان گاہ تک خود چل بھی نہ سکے، اٹھا کے لے جانا پڑے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، لاغر ہے بالکل، گوشت پوش نہیں، ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہیں، اتنا بیمار نہیں کرنا ہے۔ لنگڑا، جس کا لنگڑا پن نظر آئے، پہلے کا لگا ہوا، ذبح کرتے وقت اگر اچانک وہ اچھلا کودا لنگڑا ہو گیا، وہ شمار نہیں ہوگا، پہلے سے لنگڑا ہے وہ نہیں۔ کانا یا اندھا، ایک آنکھ والا یا جس کی دونوں آنکھیں خراب ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور سن لیں، کان اور سینگ جس کے ٹوٹے ہوں، کٹے ہوں، پورا کان ناپ لیں، اس کا چوتھا حصہ اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے یا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ جائز نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو اس میں عیب، اونچی کہیے گا، عیب، اب یہاں سے اشارہ کر رہا ہوں، آپ نے جان لیا کہ جس میں عیب ہو اس کی قربانی جائز۔ اب ایک پیغام دے رہا ہوں، نبی کے نام پر بھی جب کوئی قربان ہوگا وہ کوئی اچھا ہی ہوگا، جس کا عقیدہ درست نہیں وہ کبھی نبی کے نام پر قربانی نہیں دے گا۔ اشارہ کیا میں نے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔